بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے اس ویڈیو میں آپ سماعت کر سکیں گے کہ ذبح میں کتنی رگیں کٹتی ہیں، قربانی کا طریقہ کیا ہے، یہ سماعت کیجئے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو رگیں ذبح میں کاٹی جاتی ہیں وہ 4 ہیں۔ نمبر 1 حلقوم، یہ وہ ہے جس میں سانس آتی جاتی ہے۔ نمبر 2 مری، اس سے کھانا پانی اترتا ہے۔ ان دونوں کے اغل بغل اور 2 رگیں ہیں جن میں خون کی روانی ہوتی ہے، ان کو ودجین کہتے ہیں۔ ذبح کی 4 رگوں میں سے 3 کا کٹ جانا کافی ہے، یعنی اس صورت میں بھی جانور حلال ہو جائے گا کہ اکثر کے لیے وہی حکم ہے جو کل کے لیے ہے، اور اگر 4 میں سے ہر ایک کا اکثر حصہ کٹ جائے گا جب بھی حلال ہو جائے گا، اور اگر آدھی رگ کٹ گئی اور آدھی باقی ہے تو حلال نہیں۔ آئیے قربانی کا طریقہ سماعت کیجئے۔ چاہے قربانی ہو یا ویسے ہی ذبح کرنا ہو، سنت یہ چلی آ رہی ہے کہ ذبح کرنے والا اور جانور دونوں قبلہ رو ہوں، یعنی قبلہ کی طرف منہ ہو دونوں کا۔ ہمارے علاقے یعنی پاک و ہند میں قبلہ مغرب ویسٹ یعنی ویسٹ میں ہے، اس لیے سر ذبیحہ یعنی جانور کا سر جنوب یعنی ساؤتھ کی طرف ہونا چاہیے، تاکہ جانور بائیں یعنی الٹے پہلو لیٹا ہو اور اس کی پیٹھ مشرق یعنی ایسٹ کی طرف ہو، تاکہ اس کا منہ قبلے کی طرف ہو جائے، اور ذبح کرنے والا اپنا دایاں یعنی سیدھا پاؤں جانور کی گردن کے دائیں یعنی سیدھے حصے یعنی گردن کے قریب پہلو پر رکھے اور ذبح کرے، اور خود اپنا یا جانور کا منہ قبلے کی طرف کرنا ترک کیا تو مکروہ ہے۔ قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھی جائے: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین۔ اور جانور کی گردن کے قریب پہلو پر اپنا سیدھا پاؤں رکھ کر اللہم لک ومنک بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر تیز چھری سے جلد ذبح کر دیجئے۔ قربانی اپنی طرف سے ہو تو ذبح کے بعد یہ دعا پڑھیے: اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام وحبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر دوسرے کی طرف سے قربانی کریں تو منی کے بجائے من کہہ کر اس کا نام لیجئے۔ وقت ذبح پیٹ پر گھٹنا یا پاؤں نہ رکھیے کہ اس طرح بعض اوقات غذا بھی نکل آتی ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔